یہ بڑے مقدس، بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کر لو، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا، احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے، برا بلا کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو ابا کی، یہ بولا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں۔ باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا، پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے۔ مفتی صاحب کیا قرآن حدیث کی روشنی میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہے۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ باپ اور ماں کے حقوق ہیں سب سے زیادہ۔ البتہ عورت کے لیے شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے ایسا کیا، کیونکہ عورت اگر اپنے ابا اماں کے کہنے پہ چلے گی، شوہر کی مخالفت کرے گی تو شوہر چھوڑ دے گا، اس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ تو احسانات تو ماں باپ ہی کے زیادہ ہوتے ہیں، شوہر کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں اطاعت کی بات آئے گی نا، آرڈر کی بات آئے گی، تو عورت پر لازم ہے کہ اگر اس کے ماں باپ ایک بات کا حکم دے رہے ہیں، شوہر اس کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو وہ کس کی بات مانے؟ شوہر کی۔ کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا، تو اس نے فیملی سسٹم کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، 3 تکلیفوں میں اس نے جنا ہے، لیکن جہاں ماں اور باپ کی آرڈر میں تضاد ہوگا تو شریعت کس کو کہتی ہے؟ باپ کے آرڈر پہ چلو۔ گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ۔ کیونکہ اگر باپ کو آپ نے لفٹ کرانا چھوڑ دی، آرڈر ماننا چھوڑ دیا، تو پھر سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس کی اپنی ریسپانسبلٹی نہیں لے گا، پھر وہ کہے گا کہ یار جب میری چلتی نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو، جیسے کہ ہو رہا ہے آج کل۔ مہنجو ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ماں باپ کے احسانات ہیں نا، اور ماں باپ کا دل دکھانے پہ جو گناہ ملتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، عورت نے شوہر کی نافرمانی کی، گناہ ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی، وہ نافرمانی جو شوہر کے اگینسٹ نہیں جا رہی۔ بعض حکام ماں باپ کے ایسے ہوتے ہیں نا جن میں شوہر بھی راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اس میں اگر ماں کی نافرمانی کرے گی تو گناہ زیادہ ہوگا۔ یہ بہت مقدس رشتے اللہ نے بنائے ہیں ماں اور باپ کے، بھائی ان جیسا خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی رشتہ ہے نہیں۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یار، کیسے ماؤں سے چمٹے رہتے ہیں۔ کل رات کیا ہوا کہ گھر والوں کو کہیں واش روم جانا تھا تو میری بچی نے رونا شروع کیا، میں دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، رات ہم لوگ کہیں فشنگ کے لیے گئے تو دیر سے آئے نا، تو میری بچی کی رونے کی آواز آئی، 2 سال کی بچی ہے، اتنا رو رہی ہے، میں اٹھ کے گیا، اس کو میں نے چپ کرایا، تو کیا اس کی ماں واش روم میں گئی بھی ہے، اتنی دیر کی بھی بچے سے جدائی برداشت، اتنی دیر کی بھی نہیں۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا نا، میں نے کہا بچی رو رہی تھی، میں نے اس کو چپ کرایا، میں نے کہا میں بھی ہوں نا، میں ابا ہوں۔ خیر بچی چپ تو ہو گئی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ یار ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو ترستا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور بڑے ہو کر کیسا بھولتے ہیں اپنی ماں کو۔ میں آپ کو دل سے بتاؤں، میں نے کل رات جب یہ اپنی بچی کا منظر دیکھا، میں نے اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کی۔ مجھے اپنی ماں یاد آئی کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو ایسے پالا، اور یہ 2-3 سال نہیں ہوتا، ساری زندگی۔ جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں زیادہ لفٹ نہیں کراتی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہو تو پھر دیکھو سب سے زیادہ جذباتی وہی ہوگی، سب سے زیادہ جذباتی پھر ماں ہو جاتی ہے دوبارہ، کوئی بھی نہیں ہوتا جذباتی ایسا۔ تو بڑا حق ہے یار ماں باپ کا، خدا کی قسم بہت بڑا حق ہے۔ کیسے چپکے رہتے ہیں بچے ماؤں کے ساتھ، ماؤں کو تنگ بھی کرتے ہیں بھائی، بدماشی بھی کرتے ہیں ماں کے سامنے،
پھر ماں غصے میں تھپڑ لگائے گی تو چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گھروں میں، جن گھروں میں بچے نہیں ہیں سالے ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. بچے تو ہونا اور ہر سائز کا بچہ ہو تو یہ چیزیں سیکھتا ہے آدمی. کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے. ہر وقت مارکیٹ میں ایک نیا بچہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم بچے کو دیکھ کر جو خدا کی معرفت پیدا ہوتی ہے، میری رائے ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہو. اللہ نے ایسا بنایا ہے نا بچے کو اٹریکٹیو، ایسا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ یہ خود خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں بچے، ایسے رو رہے ہوتے ہیں ماؤں کو یاد کر کے. لڑکے کیسے 3-3 4-4 5-5 سال کی عمر تک بھی ماؤں سے چپکے رہتے ہیں اماں کے بغیر. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، ہم جب اسکول سے آتے تھے، آتے ہی گھر میں ہماری امی اگر نہیں ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا، اماں کہاں ہے. میں خیال 6ٹھی 7ویں میں تھا میں، کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے آدمی 6ٹھی 7ویں میں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اماں کہاں ہے. پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں، اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار، اماں چاہیے، کھانا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. امی کدھر ہے؟ اس ایسے بدماشی یار جیسے تم اس گھر کے باپ ہو. تو مائیں جب آپ زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پھر مائیں، ہماری اماں تو لگاتی تھی. طبیعت سے ہم نے الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے مار کھائی اپنی اماں سے. چمٹے گرم گرم، ہمیں تو سبزی اچھی نہیں لگتی تھی ہمیں. اماں نے بھجیا، اماں کی ہماری وہ ہندوستان والے کھانوں کی عادت تھی، کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بھجیا پکی ہوئی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی. منگوچیاں بھی ہوتی تھی، ہمیں نہیں پسند آتی تھی کھنڈیاں یا یہ سب چیزیں. ہمیں آلو گوشت کا سالن پسند تھا. جس دن کھنڈیاں پکی ہیں تو ہماری اماں کے کھاؤ بھائی، ہم میں نہیں کھانا. ہماری اماں گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی، تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے، تجھے بھی کیا یہی کھانا پڑے. دل میں بد دعائیں دے رہے. بچے تھے تو پٹتے بھی تھے، پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے؟ اللہ ہی کے پاس بھاگو گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کے بل تو ابا دے رہے تھے، گھر ابا کا تھا. اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے پال رہی ہے، لیکن ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے، ابا واش روم میں چلے گئے، میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کوٹ دوں گا. بھائی تو کم بات ہمیں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا، اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے گھوم رہی ہیں، ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے، اس کو معاشرے میں عزت مل جائے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے فیوچر کی طرف. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ بڑے مقدس، بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کرو، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا، احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے، برا بلا کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو ابا کی. یہ بولا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا، پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا، اس نے پالا. اور ماں کی محبت تو اپنے بچوں میں، اپنی ماں کو تو بھول جاتا ہے نا انسان جب بڑا ہوتا ہے کیسے پالا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے ان کو، کیسے پالتی ہے، اس سے آپ کو اپنی ماں کی قدر ہوگی، اپنی ماں کا احساس ہوگا.